اور روتے روتے سو گئے کہ پہلی بار کریم کی افضل الانبیاء کی تعریف لکھی ہے اور اس میں ایک ربائی بھی مکمل نہیں کر پایا، 3 مصرے لکھے ہیں، سو گئے۔ اب چوتھا مصرع دیکھیے گا سعدی نے نہیں لکھا، اور سعدی نے 3 مصرے جو لکھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ شان مصطفیٰ میں لکھے ہیں، مگر کریم آقا کی زیارت ہوئی، آقا نے اپنی شان میں اضافہ نہیں کیا، فرمایا سعدی کہہ دو صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیغام مصطفیٰ پہنچا پیغام مصطفیٰ پہنچا، مشن مصطفیٰ پہنچا تم تک۔ چوتھے مصرے میں مشن ہے مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، پیغام ہے میرے نبی کا۔ 3 مصروں میں تعریف دنیا دار کر رہا ہے میرے مصطفیٰ کی۔ کریم چاہتے تو چوتھا مصرع بھی اپنی شان میں بول دیتے کہ ساتھی یہ لگا لو، نہیں، میرے کریم نے ہمیں ایک مشن دیا ہے، میرے نبی نے ہمیں ایک درس دیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ نہیں صلو علیہ وآلہ، کیونکہ میں بتانا چاہتا ہوں اپنی امت کو کہ محمد محمد کرنے والوں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہنے والوں، کہتے تو ہو درود تو میری آل پر پڑھتے ہو، پر میری آل کو کربلا میں ذبح بھی کرتے ہو۔ تو کیا کہیں یوں کر کے دیکھنا چاہیے، کیا کہیں سرفروش اسی کربلا کی طرف تو نہیں جا رہے آج آل مرشد کی حوالہ سے؟ کہ ہم غور کیا ہم نے کبھی، ہم 5 وقت ان شہزادوں پر درود پڑھتے ہیں، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ بولیے ذرا میرے ساتھ تائید کیجیے گا موقع۔ یار 5 وقت ہم نمازوں میں شہزادوں پر درود پڑھے، ہم کہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور جب شہزادے سامنے آ جائیں تو ہم بڑے بڑے بن جاتے ہیں، ہم یہ کہیں کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں۔ بھائی یہ اپنی تجویز ہے کہ آگے کہہ دو وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ، یہ درجات اور ہیں، اصحاب کے درجات اور ہیں۔ اصحاب کہتے ہیں ساتھیوں کو، صحابی کا معنی ہے ساتھی، ہم ساتھی ہیں، سرکار نے ہمیشہ ہمیں ساتھیوں کر کے مخاطب فرمایا۔ جو مرضی آگے درود میں لگائے، یہ آل محمد کا اختیار ہے، وہ چاہے تو کہیں کہ پڑھو وآلہ وصحابہ وازواجہ، یہ ان کی مرضی ہے۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب یہ کون طے کرے گا کہ محمد کی آل کون کون ہے، کہاں کہاں ہے؟ ارے یہ تو اور میں طے نہیں کریں گے، ہم صرف پڑھیں گے، ہمیں پڑھنے کا حکم ہے، کیا وہ کرے گا جہاں جہاں پہنچانا ہے وہ پہنچائے گا۔ اللہ یا رسول اللہ۔ اب سمجھ آئی بلغ اللولہ بکمالہ ہی کیا ہے، کشف الدجا بجمالہ ہی کیا ہے، حسن